بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السجود على 7 أعضاء. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال وفي الباب عن یہ جو 7 اعضاء سجدے میں لگتے ہیں جیسے وجہ ہے، دونوں کفین ہے، رکبتین ہے، قدمین ہے، تو یہ بھی سر سجود ہوتے ہیں. استاد گرامی قدر حضرت بنوری فرماتے تھے کہ لاٹھی بھی قبلہ رخ رکھو، اور جوتوں کا فرماتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے لیے سر بسجود و تسبیح خوان. طالب کو کہتے تھے کہ جوتا ایسا رکھو کہ اس کے جو سرے ہیں، نوک ہے، یہ قبلے کی طرف آئے. جی. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وجابر وابي سعيد رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث العباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال ابو عيسى يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. سجدہ 7 اعضاء سے ہو، نماز کے دوران نہ بال پکڑے نہ کپڑا پکڑے اگر ضرورت نہ ہو، اور اگر ضرورت ہو، گرتے ہو یا سہارا مل رہا ہو یا کوئی عذر ہو تو جائز ہے. یہ آداب صلاۃ پر مشتمل احادیث ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح. چلو. باب ما جاء في التجافي في السجود. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن اخرم الخزاعي عن ابيه رضي الله عنه قال كنت مع ابي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال فكنت انظر الى عفرتي بطيه اذا سجد وارى بياضه. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وابي حميد وابي أسيد وابي مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازم وعدي بن أبي عميرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن أكرم رضي الله عنه حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس ولا يعرف لعبد الله بن أكرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم. وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. وعبد الله بن أكرم الضغري كاتب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعبد الله بن أكرم الخزاعي إنما يعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبداللہ ابن اقرم یا اقرع الخزاعی، ان سے ایک ہی روایت ہے اور وہ یہ ہے. بعض ایک حدیث کی وجہ سے قیامت تک زندہ تابندہ ہوگی، اور اس میں یہ کہ اذا سجدہ وارا بیاضہ، اور اذا سجدہ تجافا اعضاءہ عن الجسم وعن وضع الارض. آپ اعضاء کو جسم کے ساتھ یا زمین سے ملاتے نہیں تھے، کھل کے رکھتے تھے. یہ مردانہ سجود ہے. والمرأۃ تلتزق، فقہا کہتے ہیں خاتون جڑ کے رہے گی، سمٹ کے رہے گی. چلو. باب ما جاء في الاعتدال في السجود. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل والبراء وأنس وأبي حميد وعائشة رضي الله عنهم. جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ہاتھ زمین پر نہ پھیلائے بلکہ ہاتھ زمین سے اٹھائے، کیونکہ سجدہ بین الکفین ہے، بین الیدین ہے، تو اس میں ہاتھ بچھانے میں قدر سہولت ہے. لیکن یہ سجود امرا ہے، خاتون کے مرد کے لیے یہ کہ وہ ہاتھ اٹھا کے سجدہ کرے. یہ اعتدال سے سجود ہے. جی. قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال جیسے درندہ بیٹھتا ہے اور وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے زمین پر، اس طرح سجدہ نہ کیا جائے. جی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى ہاتھ پھیلاتا ہے
زمین پر بچھاتا ہے، ایسا نہیں کرے. جی باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى حماد بن مسعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه رضي الله عنه. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. چلو سب نے گویا کہ سب کے ہاں مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہے. مرد سجدے میں ہاتھ اٹھائے گا، عورت بچائے گی. جی باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح. فرمایا کہ کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود قریبا من السواء. آپ کی نماز تقریباً برابر تھی. تو برابر کے دو تین مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز ہر حال میں اعتدال کی نماز تھی، اور آپ کا جتنا وقت سجدے میں لگتا تھا اتنا وقت جلوس میں لگتا تھا، جلسے میں بین السجدتین، اور اتنا وقت قومے میں ہوتا تھا، اتنا وقت رکوع میں ہوتا تھا. قریبا من السواء کی پہلی توجیہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز مختصر پڑھانی تھی تو پھر رکوع، سجود، قوما اور جلسے میں بھی اسی طرح تفصیل، اور اگر آپ کو نماز مطول مفصل پڑھانی تھی تو پھر آپ کے رکوع میں، قوما میں، سجدے میں اور جلوس میں بھی اتنا ہی تفصیل اور تمدید رہتی تھی. مثلا آپ نے قائمن قرات طوال مفصل سے کیا تو پھر آپ کا رکوع بھی طوال مفصل کے مطابق ہوتا تھا، اور آپ کا قوما بھی طوال مفصل کے مطابق ہوتا تھا، اور اس کے بعد سجدتین بھی طوال مفصل کے مطابق ہوتا تھا، اور بین سجدتین جلوس بھی طوال مفصل. سے پتہ چلتا تھا کہ آپ لمبی نماز پڑھا رہے ہیں. قریبا من السواء. محدثین کہتے ہیں قریبا من السواء میں یہ بات ضرور داخل ہے کہ آپ کی کوئی نماز باعث مشقت اور قوم کے لیے ثقل اور گرانی کے باعث نہ تھی. یہ آپ کا اعجاز ہے. جس نماز میں آپ نے تنبیہ فرمائی کہ بھئی مغرب قدر مختصر پڑھایا کرو، اس نماز میں آپ نے خود مغرب میں سورۃ صافات پڑھی. اب آپ بتائیں سورۃ صافات بڑی صورتوں میں سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت عادی کرنا یا کچھ آیات پڑھنا اب تک ہمیں کئی روایت نہیں ملی. تو ایسی صورت میں یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی رفعت ہے کہ دوسروں کے سورہ فیل اور سورہ قریش اور آپ کی آراف اور صافات برابر ہوتی. چلو باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمایا ہم جب پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب تک آپ سجدے کے لیے نہ جاتے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جھکتا تھا، کیونکہ کوئی جنید تھا ہی نہیں اس وقت. اس وقت ہم یہاں پہنچے
ہمارے اسجد اور یہ کمرے ڈھونڈ رہے تھے تو نیچے سامان کے پاس وقت ہو چکا تھا. میں نے سامنے حرم کے جنید کو میں نے کہا مغرب پڑھ لیتے, ٹائم ہو گیا. میں مغرب پڑھا رہا تھا تو چونکہ ہم تو بیمار ہو گئے اور جسم بھی ہل جل گیا, وہ وقت نہیں ہے. تو جتنی نماز پڑھی گئی جنید نے میرے پیچھے اپنی پڑھی, وہ اپنے حساب سے لگا, میں بھی کھڑا اور وہ سجدے میں پڑا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے موٹے تازے کو اتنی عقل و شرف بھی نہیں دیا کہ بھئی مولانا صاحب آہستہ جا رہے ہیں یا امام ہے. نہیں, وہ میرے اندر پھر وہ میرا امام ہو گیا تھا. آئی سمجھ میں؟ تو فی کراہیت ان یبادر الامام, بہت بری بات ہے کہ امام سے مقتدی آگے ہونے لگے رکوع میں یا سجود میں. عام طور پر رکوع میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن کبھی امام اللہ اکبر کر کے رکوع میں ذرا یہ تو شاورلیٹ ہے اور یہ تو جو ہے نا ایکسپرس ہے, تو یہ ڈس سے سر جھکا لیتا ہے. بھائی آرام سے رہو, جماعت کی نماز ہے اور آپ کا امام نظر آ رہا ہے, آنکھوں سے اندھے بھی نہیں ہو. جنید سے مراد وہ شخص ہے جو امام سے اجرت کرتا ہو, ایک آدمی نہیں ہے. ایسے کتنے ہوں گے؟ ایک تو ہم نے دیکھ لیا. اس لیے بعض کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام جو بوڑھا ہو یا بیمار ہو وہ مصلی پر اعلان کرے کہ دیکھو بھائی میں نماز پڑھا رہا ہوں, تم لوگ احتیاط سے میرے پیچھے چلو. ایسا نہ ہو کہ میں ابھی قیام میں ہوں تم رکوع میں ہو, میں ابھی قومے میں ہوں تم سجدے میں ہو. یہ بری بات ہے اور یہ کراہیت کا باعث ہے. جی. وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعود صاحب الجيوش وابي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح, وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. فرمائے جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ امام کے تابع ہوں گے, جو وہ کرے یہ بعد میں کرے, نہ رکوع سے پہلے کرے, نہ سر اٹھائے اور نہ سجدے میں پہلے جائے. ولا نعلم بینہم فی ذلک اختلافا, امت مسلمہ کے علماء و فقہاء میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جی. باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه, وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. اقعاء کے دو مطلب ہے, ایک ٹونگے مارنا کہ جلدی جلدی بس مسجد میں ابھی سر رکھنے کی اٹھا لیا, تو جیسے وہ امام سے آگے ہونا برا ہے اس طرح ٹونگے مارنا بھی برا ہے. یہ بال اتفاق ناجائز و حرام ہے. دوسرا ایقاع اس کو کہتے ہیں کہ قاعدہ نہیں کر رہا ہے, بس سورین زمین پر ہلے ملے اور ڈس پھر سجدے میں, تو اس کو ایقاع القلب کہتے ہیں. کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ بیٹھتا ہے پھر جلدی اپنی بیٹا ختم کرتا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت بھی ہے اور پھر کبھی اس کی ضرورت بھی ہے بیمار وغیرہ معذور یا بوڑھے کے لیے. تو علماء نے لکھا ہے بغیر عذر کے مکروہ ہے اور مال عذر کے جائز اور مباح ہے. جی. باب في الرخصة في الإقعاء. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين قال هي سنة, فقلنا إنا لنراه جفاء من رجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء باسا, وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم, وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. بعض مسائل ایسے ہیں جو شروع سے اختلافی ہیں, نہیں کی روایات کو سامنے رکھ کر بیشتر علماء نے ٹونگے مارنا یا سورینوں کے بل بیٹھنا نامناسب جانا اور مکروہ کہا برقرار. ابن عباس
بعض جیسے لوگ اس میں اس کے رخص مشہور ہے نا، خطرناک ہے، وہ کہتے ہیں واہ یہ تو سنت ہے، اسے تو بیٹھنا چاہیے، اور ایسے فقہاء علماء بھی دنیا میں ہوئے. چلو. باب ما يقول بين السجدتين. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي رضي الله عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. یہ بین السجدتین یعنی جلسے کی حالت میں جب بیٹھے تو پڑھے کہ اللہ مغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وعافنی وارفع. یہاں 5 الفاظ ہیں، دوسرے روایات میں 7 الفاظ ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وعافنی وارفعنی. فرمایا کہ امام شافعی، احمد و اسحاق کے ہاں فرائض اور سنت دونوں میں یہ پڑھ لیا جائے نوافل میں. میں نے گزشتہ بحث میں عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے استاذ گرامی قدر حضرت بنوری کی رائے گرامی ہے کہ تمام نمازوں میں پڑھنا مناسب ہے، اور کہتے ہیں کہ سنن اور نوافل یہ تو فرائض کے توابع ہے. جب آپ فرائض میں نہیں پڑھیں گے تو سنت اور نفل میں کیا پڑھو گے؟ ایک مناظرہ تھا حنفی عالم اور ایک غیر مقلد کا. غیر مقلد نے کہا تم عمدن بھی تو چیزیں چھوڑتے ہو، جیسے جلسے کے اندر رب اللہ مغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، یا رکوع کے اندر حمدن کثیرا مبارکا ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد. تو اس نے کہا کہ ہم نفلوں میں پڑھتے ہیں، فرضوں میں نہیں پڑھتے. تو غیر مقلد نے کہا چلو آپ پڑھ کے سنائیں کہ آپ نے اس کو آتی نہیں دی. تو یہ بات افسوسناک ہے اور بہت ہی زیادہ مذلت کی ہے. عالم دین طالب الحدیث کو تمام دعائیں یاد ہونا چاہیے. جب شان ورشاہ جیسے فقیہ و محدث اور حنفیوں کا راجا اور بادشاہ وہ اجازت دے رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل اس کا پڑھنا ہے نہ کہ اس سے بچنا ہے. جی. باب ما جاء في الاعتماد في السجود. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء اصح من رواية الليث. مطلب کہ آپ سے کہا کہ سجدے میں کچھ تکلیف محسوس کرتے تو آپ نے کہا گھٹنے پکڑ لو. تو ہمارے ہاں تو اس کا عمل نہیں ہے کہ ہم کیسے گھٹنے پکڑ لیں. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے رکوع کا پوچھا گیا ہے اور رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں. سجدے میں تو گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا ہے. البتہ اگر سنت سجدہ جس میں تمام اعضاء ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو وہ مشکل ہو تو ایک معذور کو اجازت ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ہاتھ لگائے. چلو. باب كيف النهوض من السجود. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا كان في بتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال ابو عيسى حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم وبه يقول اصحابنا رحمهم الله. باب ٹھیک ہوتا ہے کہ سجدے سے اس طرح اٹھا جائے. فکان اذا کان فی وتر من صلاۃ لم ينهض حتى يستوي جالسا.
کہ آپ اس طرح اٹھتے تھے کہ پہلے بیٹھ جاتے تھے، تو یہ آپ فلما تبدل جسم مبارک جب باری ہوا تھا، ورنہ یہ عام نشست نہیں ہے۔ عام نشست آپ کی یہ ہے کہ آپ نماز میں جب اٹھتے تھے تو ایسا اٹھتے تھے کہ جیسے پنجوں کے بل، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں کے نیچے آپ کے جمرے ہیں، انگارے ہیں، یعنی زمین پر پیر رکھتے ہی فوراً آپ اٹھ جاتے تھے۔ یستوی جالسا ثم ينهض، اس سے استدلال کیا ہے جلسے استراحت پر۔ تو اس کے احناف دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے یہ پہلے ہوگا، بعد میں منسوخ ہوا ہوگا، کیونکہ نماز اس کے لیے تھوڑی پڑی جاتی کہ لوگ راحت کریں، نماز اس لیے کہ عبادت کریں۔ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ استراحت فی الصلاۃ، یہ تو نماز کے موضوع کے خلاف ورزی ہے، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ جب آدمی سیدھا نہیں اٹھ سکتا ہو بوجہ ضعف کے یا کمزوری کے یا بیماری کے، تو اس کو اجازت ہے۔ یہ معذور کے طریقے ہیں نہ کہ صحت مند کے۔ چلو باب منه أيضا. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى بالکل پنجوں کے بل، علی صدور، پنجوں کے بل۔ یہ گزشتہ روایت کا ایک قسم کا رد ہو گیا کہ وہ روایت عام نہیں ہے، خاص ہے، اور وہ روایت اپنے حال پر نہیں ہے، کچھ معول ہے، اور وہ روایت قاعدہ قانون نہیں ہے کہ معذورین کے لیے۔ جی قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث، ويقال خالد بن إلياس وصالح مولى تمته وصالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان مدني. باب ما جاء في التشهد. وبه قال حدثنا نماز کے اندر قاعدہ کیسے کیا جائے؟ تو ہمارے ہاں نماز کے اندر افتراش ہے۔ افتراش کا مطلب یہ کہ ایک ٹانگ کھڑی کرے، ایک پر بیٹھ جائے، اور تمام نمازوں میں مرد کے لیے افتراش ہے، اور خواتین کے لیے ایقاع ہے۔ ایقاع کہتے ہیں الیک لگانا، چکتی لگانا۔ یہ وہ ایقاع نہیں ہے جو پہلے قاف، یہ ایقاع اور طرح ہے۔ تو خواتین کے نماز نرمی اور پردے دونوں پر موقوف ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھے، بلکہ وہ چمٹ کے بیٹھتی ہے۔ تو دونوں ٹانگیں ایک طرف نکالے اور سورینوں پر بیٹھ جائے، اس کو ایقاع کہتے ہیں۔ اور پھر نماز کے اندر جو تشہد پڑھا جاتا ہے وہ کئی قسم کا ہے، عمر کا بھی ہے، ابن عمر کا بھی ہے، ابن عباس کا بھی ہے، کسی نہ کسی امام نے کوئی لیا ہے، لیکن سب سے اقوی تشہد عبداللہ ابن مسعود ہے، اور وہ حنفیہ قاطبتاً اس پر عمل پیرا ہے، اور فقہائے عراق کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یا لیتنی کنت حنفیا، اے کاش کہ میں حنفی ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ لما، تو اس نے کہا لامور ثلاثہ، لأخذهم بالتشہد عبداللہ ابن مسعود لأنه اقوى التشہد، ولإختیارهم الاسفار في الفجر، وَلِأَنَّ فُرُوعَهُمْ مُنْتَبِعَةٌ عَنْ أُصُولِهِمْ، فجر میں اسفار کی حدیث سے زیادہ ہے قرآن کی آیت وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اور پھر ان کے فروع جو ہے وہ اصول کے عین مطابق ہے، ان کے نکلے ہوئے ہیں۔ شوافیہ اور حنابلہ کے اصول نہیں ہے تو انتباہ کیا ہو؟ انتباہ کیا؟ انتباہ نہیں، انتباہ، بالغ کے با عین ہے، انتباہ انتبہ، یعنی یہ چیز واقعی اس سے نکلی۔ بعد میں ابن برہان ایک ناصبی شخص تھا، اور وہ تصوف اور طریقت میں بہت مشہور تھا کہ وہ دن دہاڑے وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے۔ حافظ ابن حجر کو بھی اعتماد سا ہو گیا تھا،
زیول میں لکھا ہوا ہے کہ حافظ نے ان سے پوچھا آپ کو زیارت نصیب ہوتی ہے فخر المرسلین کی؟ حضرت سے پوچھے میرے بارے میں کس طرح ہے؟ تو ابن برہان ناصبی نے اول تو سکوت کیا، جب حافظ صاحب کا اصرار بڑھا تو ابن برہان نے کہا کہ ہوا علیہ کا غضبان، حضرت آپ سے ناراض ہے۔ حافظ نے پوچھا کہ لے جنوح کا الی الحنفیہ، کیونکہ آپ حنفیوں کی طرف مائل ہیں۔ بس وہ دن ہوا آج کا دن ہوا، پھر حافظ صاحب نے یا تو احادیث ہدایہ پر گرائے لکھ رہے تھے، کیا کیا شان و شوکت سے حنفیہ سے پیش آتے تھے، اور وہ دن ہوا آج کا دن ہوا، پھر حافظ صاحب نے حلفہ اللہ ينفع الحنفیہ۔ اور شمس الدین سخاوی الضوء اللامع میں لکھتے ہیں شیخنا حافظ ابن حجر قد اضر رجال الحنفیہ، ہمارے استاد ابن حجر نے احناف رجال کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے موقف کی حدیث ہو تو اس کو رد کرتے رہتے ہیں، اور جب ہمارے خلاف ہو وہ ان میں وہی لوگ موجود ہو جو متکلم فی ہے۔ حافظ یمر علیہ ساکتا، وقال مولانا انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی الذي ينظر نظيره في ساعة الاطلاع في جميع العلوم الإسلامية لا سيما في الأحاديث والآثار والأسانيد، وهو يقول پکا شافعی ہے، پکا۔ جب حضرت فرماتے تھے کہ ابن حجر پکا شافعی ہے، پکا، اول و آخر پکا پکا لگاتے، طالب علم سمجھ لیتے کہ آج کوئی خاص واقعہ ہے، کہ آپ بتاتے کہ اس جگہ حافظ صاحب نے زیارتی کی، خاص مزاج ہے ان کا۔ توبہ۔ چلو۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابي موسى وعائشة رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ان سب کے اپنے اپنے تشہدات ہیں۔ جی۔ قال ابو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه من غير وجه، وهو اصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولا عمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق رحمهم الله. باب منه ايضا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله۔ قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، یہ ابن عباس کا تشہد ہے اور شافعی کا عمل ہے۔ جی۔ قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح غريب، وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن ابي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى ايمن بن نابد المكي هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وهو غير محفوظ، وذهب الشافعي الى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التشهد۔ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے امام ابو حنیفہ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، دائیں ہاتھ دائیں سے بائیں بائیں سے، اور پھر مجھے تشہد پڑھایا، اور فرمایا میرے استاد حماد بن ابی سلیمان نے بھی مجھے اس طرح دائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پکڑا، اور فرمایا کہ مجھے اپنے استاد ابراہیم نخعی نے تشہد پڑھایا۔ ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ مجھے اسود اور علقمہ نے، اور اسود اور علقمہ کہتے ہیں ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے،
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے پکڑ کے یہ تشہد تلقین فرمایا. علماء کہتے ہیں یہ ہاتھ در ہاتھ چلا ہے، یہ ہاتھ در ہاتھ چلا ہے، نہایت قوی ہے. استاد گرامی قدر حضرت بنوری نے معارف السنن میں بہت وجوہی ترجیح نقل فرمائے. چلو باب ما جاء أنه يقضي التشهد. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يقضي التشهد. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن غريب ولا عمل عليه عند أهل العلم. مجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں کوئی ایسا فرد بھی ہے جو تحیات یا تشہد بالجہر پڑھتا ہو. کل کے کل کافت الامہ والائمہ، تشہد میں اخفاء سنت ہے. جی باب كيف الجلوس في التشهد. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونسب رجله اليمنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. جو لوگ کہتے ہیں کہ ترمذی میں حنفیہ مختارات نہیں، انہیں شرم کرنا چاہیے. تشہد ابن مسعود کا حنفیہ کا آ رہا ہے، افتراش فی القعود ان کا نقل ہو رہا ہے، اور اس کو اقوا فی الباب کہا جا رہا ہے. جی باب منه أيضا. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد رضي الله عنه أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع بایاں پیر بچھایا جاتا ہے اور دایاں پیر کڑا کیا جاتا ہے اور بایاں پیر پر بیٹھا جاتا ہے. اس کو افتراش کہتے ہیں. اور یہ احناف کے ہاں رجال کے لیے فرض و نفل سب نماز میں سنت ہے، اور شوافی اور دیگر لوگوں کے ہاں تورک ہے. تورک کا مطلب یہ ہے کہ الیتین پر بیٹھ جائے، دونوں ٹانگیں ایک طرف نکالی جائے. اس کو تورک کہتے ہیں. میں نے پہلے لفظ کہا ہے، اس میں بھول ہو گئی، یہ کہا نہیں ہے، تورک ہے. تورک کے معنی چکتی پر بیٹھنا، کوناٹو پانے کے ناستر. یہ ہمارے خواتین کے لیے کل ہم نماز میں فرض و نفل سنت سب میں بیٹھنا سنت ہے. خاتون کے لیے بلا عذر کے افتراش اور رجل کرنا منع ہے. الافتراش مختص بالرجال دون النساء بدائے اور مقصود، والتورق مختص بالنساء دون الرجال عند الاحناف كما في البحر والنهر والتبيين وسائر الفتاوى المعتبرة من هذا الشان والتفصيل في معارف السنن وإعلاء السنن ومن جاء التفصيل والتدليل فعليه أن يراجعهما. چلو. ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه يقول بعض أهل العلم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله قالوا يقعد في التشهد الآخر على وريكه واحتجوا بحديث أبي حميد رضي الله عنه وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. امام شافعی اور احمد نے کہا کہ پہلا قاعدہ تو ٹھیک ہے، افتراش کر لے، بایاں پیر بچائے دایاں کھڑا کرے، اور آخری قاعدہ ذرا طویل ہوتا ہے، مشقت زیادہ ہے، اس میں تورک کر لے. ان کا یہ خیال ہے کہ تورک آسان ہے. ہمارے نزدیک تو مرد کے لیے تورک موت کے برابر ہے. مرد تو افتراش کرے گا اور دایاں پیر کڑا کرے گا اور بایاں پیر پر بیٹھے گا. نماز پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ ہو، ظاہر احادیث میں افتراق بین السجدتین منقول نہیں ہے، صرف قیاس ہے بعض بزرگوں کا. جی
باب ما جاء في الإشارة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي آپ درمیان میں انگلی اٹھاتے تھے اور یہ اشارہ کرتے. اشارے کا مسئلہ آگے مفصل آ رہا ہے, اس پر ہم کلام کریں گے. چلو. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وابي هريره وابي حميد ووائل بن حجر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر الا من هذا الوجه, والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الاشاره في التشهد, وهو قول اصحابنا رحمهم الله. باب ما جاء في التسليم في الصلاه. وبه قال حدثنا ابو النضر. نماز کے اخیر میں سلام پھیرنا ہے. جمہور امہ اور ائمہ کے ہاں دونوں طرف سلام پھیرنا امام اور مقتدی سنت طریقہ ہے. مالک سے منقول ہے کہ امام دونوں طرف پھیرے اور مقتدی ایک طرف, اور کبھی کہتے ہیں امام صرف قبلہ میں پھیرے, ایسا لمبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور مقتدی پھر اپنے حساب سے دائیں بائیں پھیرے. چلو. وبه قال حدثنا منار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. وفي الباب عن سعد بن ابي وقاص وابن عمر وجابر بن سمره والبراء وعمار بن ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم, وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق رحمهم الله. باب منه ايضا. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل الى الشق الايمن شيئا. قال وفي الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ابو عيسى وحديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. قال محمد بن اسماعيل زهير بن محمد اهل الشام يروون عنه مناكير ورواية اهل العراق عنه اشبه. قال محمد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم ایک شیخ میں قوی ہو, دوسرے شیخ میں قوی نہ ہو. آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ. چلو. قال محمد رحمه الله وقال احمد بن حنبل رحمه الله وكأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق, كأنه رجل آخر قلبوا اسمه, وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة, وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان, وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم, ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي رحمه الله إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. امام شافعی کی رائے بھی اس میں نرم ہے کیونکہ ان کے استاد امام مالک ایک سلام کے قائد ہیں. جی. باب ما جاء أن حسب السلام سنة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك وليقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حسب السلام سنة. قال علي بن حجر وقال ابن المبارك يعني ألا تمده مدا. ایک تو یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہاں پر حرمین شریفین میں تو ختم ہی نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں میں سے مولانا احتشام الحق کا سلام اور تکبیر ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے. اور فقیہ و حاضر الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فقہن اور سنتن اس میں زیادہ طول کی حاجت نہیں ہے. جی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه اهل العلم. وروي عن ابراهيم النخعي انه قال التكبير جزم والسلام جزم وهقل يقال كان كاتب الاوزاعي. بعض علماء نے اس روایت بہت زیادہ کبھی تر نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ سلام کا بہت زیادہ تمدید مناسب نہیں ہے, لیکن سلام کے تطویل میں اور تمدید میں دور تک
اعلام ہے، شاید جمع کے لیے ضرورت ہے. چلو. باب ما يقول إذا سلم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقداره ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وبه بس قال اتنے الفاظ یاد رکھو اپنی طرف سے. حینا بالسلام وادخلنا دار السلام. محدثین نے کہا ہے قاری نے مرقات میں ہذا جعل و ادراج، یہ اپنی طرف سے ڈالا گیا ہے. تو طالب الحدیث جو سیاست پڑھتا ہو اس کو یہ زیب دیتا ہے شان کہلائے کہ صحیح عمل کرے. تو صحیح عمل میں نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کے میں ربنا وتعالیت ابھی لم یثبت، ثابت نہیں ہے. اسی طرح حینا بالسلام وادخلنا دار السلام بھی ثابت نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ کبھی یہ پڑھ لے اور کبھی آگے آ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اور کبھی پڑھ لے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کبھی 3 دفعہ استغفار کر لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کافی ہے. اور والجمع بینہن جہل، شان ورشا کہتے تمام دعائیں فرضوں کے بعد سنتیں چھوڑ کر ایک وقت میں پڑھنا جاہل کا کام ہے. احیانا یاتی بہذا واحیانا یاتی بہذا لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جمعہن، آپ نے ایک وقت میں ساری دعائیں نہیں پڑھی. آپ کبھی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور کبھی آپ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کبھی آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. تو یہی عمل ہونا چاہیے جیسے احادیث کے مطابق ہے. خدا کا شکر ہے فقہاء اور محدثین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نمازوں کے بعد جب سنن مؤکدہ ہو کالظہر والمغرب والعشاء الا یاتی بالاوراد والدعوات تفصیلا الا بعد السنن المؤکدہ لان السنن المؤکدہ تتقدم وهؤلاء التسبيحات غير مؤكدة بل هي تنفل وتندب فينبغي أن تؤخر وقد فصلنا في هذه المسألة مرارا بما لا طائل تحته وفي ذلك كفاية للطالب وأما المتعنت فستكفيه النار. چلو. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا مروان بن معاوية وابو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرني ابن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال ایک عالم دین نے مجھے کہا کہ آپ کا اس پر اصرار ہے، حالانکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے فرض کے بعد اٹھ کر سنت پڑھنے لگا، حضرت عمر نے پکڑ کے بٹھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے عمر کو دعا دی. تو میں نے کہا اس نے 2 بےعدبی کی، نبی اور سب صحابہ بیٹھے ہیں اور وہ افغانی کی طرح سیدھے کھڑا ہو گیا، یہ نامناسب بات ہے. دوسری بات یہ کہ اللہم انت السلام او بمقدارہا دعائے مختصر للفصل بین المکتوبہ والسنن المؤکدہ یہ ضروری ہے، اس نے اس کو بھی ترک کر لیا، اس واسطے اس کو صف میں بٹھانا یا گرانا ضروری ہے. چلو.
قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال هذا حديث صحيح. وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره. وبه قال حدثنا قتيبة قال ایک عالم دین نے یہ بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد المکتوبہ مروی ہے جیسے یہاں بہت ساری آئی تو یہ تو پڑھ سکتے ہیں آدمی، اس پہ تو آپ ناراض نہ ہو. تو میں نے کہا کہ اصل میں حدیثیں حدیثوں کی طرح نہیں ہے بلکہ حدیث فقہن فہمن ہے، اطلاقاً اور تصحیحاً ہے. اور مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان دعاؤں کو اکٹھی کر کے ایک دن ہی فرضوں کے بعد پڑھنا، اس کو معمول بنانا، والجمع بینہن جہل، یہ جاہل کا کام ہے. اس لیے احیانا یاتی بہذا و احیانا یاتی بہذا. شاباش. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن غلب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث غلب رضي الله عنه حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دائیں طرف بھی مڑتے تھے انصرف عن یمینہ، اور بائیں طرف بھی مڑتے تھے انصرف عن یسارہ. جس طرح ضرورت ہوتی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ اگر قوم سے خطاب کرنا ہوتا تو آپ دائیں طرف مڑ جاتے، اور اگر آپ گھر تشریف لے جاتے تو اللہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشان نبوت وہ محراب النبی و مسجد نبوی سے بائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے. تو بائیں طرف مڑنے کا مطلب یہ تھا کہ بس آپ اٹھ کے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یمیناً یا سارن منقول ہے. سرحد کے علماء افغانستان بلوچستان کے ائمہ زیادتی کرتے ہیں ہمیشہ یمیناً، خاص کر داغی مولانا مع سعت علمہ وطول بائہ وعظمت شہرتہ وصلاح طبعہ وفلاح نجہہ لا ينصرف الا يسارا وهذا لا ينبغي بشانه الرفيع ولا ينبغي بمقامه العلي والخبير لأنه أعرف وأتقن في هؤلاء الروايات مع الدرايات فلما لا يعمل به ونحن نتعجب على بعض صنعته. دوسری بات یہ یاد رکھو کہ یہ روایت بخاری شریف میں اس طرح ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص نماز کے بعد دائیں طرف مڑتا ہے بائیں نہیں مڑتا، فقط جعل للشیطان حظا فی صلاتہ، اس نے نماز میں شیطان کا حصہ ڈالا ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ كَثِيرًا، آپ بیشتر بائیں طرف مڑتے تھے. تو دائیں مڑ جائے فجر میں، بائیں مڑ جائے عصر میں. بقیہ 3 نمازوں میں تو تفصیلی دعائیں نہیں ہیں، نہ تسبیحات ہیں. الا بعد السنن ہے تو قبالہ الی القبلہ، قبلے کی طرف منہ ہو اور دعا مانگی جائے. اس کے علاوہ ایک بات اور یاد رکھو کہ مذہب حنفی، فقہ الحنفی، وہ یہ ہے کہ امام بائیں طرف مڑا کرے. لأن ابا حنیفہ کان اوفق واشبع بالآثار، وابو حنیفہ اخذ الفقہ المسعودی عن عبداللہ بن مسعود حسب وسطات تلامیذہ. امام اعظم کی فقہ کا نام فقہ المسعودی ہے، عبداللہ بن مسعود کا فقہ ہے،
اور عبداللہ ابن مسعود بخاری میں کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ كَثِيرًا مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ، میں نے بکثرت دیکھا ہے کہ پیغمبر بائیں طرف مڑتے تھے. 20-30 سال میں نے اس مسئلے کو ڈھونڈا کہ کسی حنفی کتاب میں مجھے مل جائے کہ امام بجائے دائیں کے بائیں مڑا کریں زیادہ تر، تو مجھے نہیں ملی کوئی جگہ. الا ان وجدت هذا الكبريت الاحمر في العزب المنهل المورود في حل سنن ابي داود لعمر بن الخطاب، وبعدين جاء ابنه الصالح الفقيه الزكي محمد امين وانه اتم كتاب ابيه، وهذا كتاب كويس جيد وفيه علوم كثيرة وفوائد نافعة لا بد للطالب المتخصص والفقيه المتجسس والعالم الجامع أن يلاحظ أنظاره ويجمع أفكاره ويطالعه مطالعة دقيقة راسخة. العزب المنهل المورود في حل سنن ابی داود جیسی شرح موجودہ کائنات میں نہیں ہے. 8 جلدوں میں ہے. شروع باپ نے کی تھی عمر خطاب نام ہے، اور تکمیل بیٹے نے کی ہے محمد امین نام ہے، اور کتاب فقہ و حدیث فروع و اصول سے لبریز ہے. عاجز اور فقیر کے پاس کتب خانے میں دفتر میں ہر جگہ موجود ہے. اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مذہب حنفی کا اصل رجحان یہ ہے کہ اگر امام معمول بنائے تو بائیں طرف مڑا. جی باب ما جاء في وصف الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف. فرمایا کہ ہم پیغمبر کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک دیہاتی سا آدمی آیا، فصلى فاخف صلاته، ہلکی پھلکی نماز پڑھی. زمانہ ماما رحیم شاہ سے وضو، اور امام کھڑا ہوتا تھا مسجد میں داخل ہوتا تو گیٹ سے نیت باندھ لیتا تھا اور جھک جاتا تھا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں وہ احسان برانا نیخشی، احسان ان کا باندھ دیتا، ہمارا استاذ تھا مسجد کا امام خبر، کہتا وہ سیدھے کھڑا ہو جائے گا میری زکات نکل جائے گی. اور اتنی جلدی نماز پڑھتے تھے. ماما بہت جلدی نہیں پڑھی، کہا کہ وہ بھینس بھوکی ہے، گھاس وہاں رکھا ہوا ہے، جا کے لا لو یا خدا پاک. ثم انصرف، پھر وہ آدمی مڑ گیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو کہا السلام علیکم. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک فرجع فصلی فانک لم تصلی. یہاں یاد رکھو، آج تک ذخیرۃ الحدیث میں، آثار اور روایات اسلام میں قبل الصلاۃ کسی کا پیغمبر کو اور پیغمبر کا قوم کو سلام ثابت نہیں ہے. قبل الصلاۃ کو سب لوگ صفوں میں بیٹھیں گے اور جمع صفوف کا ہوگا، اس دوران سلام نہیں ہے. اگر سلام کر لیا جواب نہ دیا جائے، عالمگیری، مرقات، معتبرات. اچھی طرح مضبوط مسئلہ ہے، اور اس پر غیرت سے کھڑے ہو کہ عمل کرو، لوگوں کو ترغیب دو، مولویوں سے جنگ نہ کرو، مولویوں کو سدھارنے سمجھانے کی کوشش کرو. اس آدمی نے سلام کیا، آپ نے کہا واپس جاؤ نماز پڑھو. فرجع فصلى فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرجع فصل فإنك لم تصلي. فخاف الناس، لوگوں نے برا مانا، وكبر عليهم، اور انہیں ناگوار گزرا کہ اللہ کے نبی کو خواہ تنگ کر رہے ہیں. ان يكون من خف صلاته لم يصلي، کہ جو ہلکی پھلکی نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. فقال الرجل في آخر ذلك، وہ آدمی آخر میں کہنے لگا ارنی وعلمنی، مجھے بتاؤ سکھاؤ. فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، میں بشر ہوں، صحیح بھی پڑھتا ہوں غلطی بھی کرتا ہوں. فقال اجل، ہاں بالکل. اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله به،
ثم تشهد فاقم أيضا فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبر وهلل ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. آرام آرام سے وضو کرو، صحیح طرح نماز پڑھو اور کام باقاعدہ ادا کرو، یہ نماز ہے. وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا، اگر آپ نے کمی کی، انتقصت من صلاتك تو آپ نے نماز میں کمی کی. قال وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى. اب جب پیغمبر نے کہا کہ یہ کمی ہو رہی ہے، إِنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا. ساری نماز برباد نہیں ہے. اس حدیث سے ثلاثہ نے استدلال کیا ہے کہ اعتدال فی الصلاۃ یا اعتدال فی ارکان الصلاۃ فرض ہے، اور اس کے نہ ہونے سے نماز فاسد ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو مخرج ہیں، ایک امام ابو جعفر طحاوی، انہوں نے کہا اعتدال فی ارکان الصلاۃ واجب ہے، اور دوسرے امام ابو جعفر ہندوانی صاحب جواہر الاصول، وہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے. دونوں کا حاصل یہ ہے کہ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، گناہ ہے، البتہ پڑھ لی تو ناقص مکمل ہو جائے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز میں کمی و زیادتی سے اعادہ ادباً تعلیماً زجراً توبیخاً ثابت ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ وہ نماز ہوئی ہے لیکن حسن متاثر ہوا، نماز ہوئی ہے لیکن اعتدال فوت ہوا، اس کے لوٹانے کے لیے بھی اعادہ مناسب ہے. وفي الباب عن ابي هريره وعمار بن ياسر رضي الله. چلو. قال ابو عيسى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما حديث حسن وقد روي عن رفاعة. اس حدیث کو جو وصف الصلاۃ میں ترمذی لایا، حضرات فقہاء و محدثین کہتے ہیں حدیث و صلاۃ مسیء الصلاۃ، حدیث و صلاۃ مسیء الصلاۃ، کہ ایک ایسے شخص کی نماز جس میں غلطی آ رہی تھی. کہتے ہیں خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے ان کا. آئی سمجھ میں؟ چلو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة ما أحسن، مجھے اچھی نماز نہیں آتی اس سے زیادہ. جی. ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن. اس حدیث سے یہ پتہ بھی چلا کہ اس وقت تک فاتحہ یا کسی سورت کی تعین نہیں ہوئی. جی. صاحب دیر اس لیے کہ والفاتحة لا تتعین رکنا عندنا. جی. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر اصح. وسعيد المقبوري قد سمع من ابي هريرة رضي الله عنه وروى عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. ابو سعيد المقبوري اسمه كيسان وسعيد المقبوري يكنى ابا سعد. وبه قال حدثنا يكنى پڑھو، يكنى لفظ ہے، يكنى ابا سعد کب آئے گی باب تفیل ہے، يكنى ابا سعد. جی.
يكنى أبا سعد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القتان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته وهو في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربيعي رضي الله عنه يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا قال بلى. قالوا فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جاف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة بن ربيعي رضي الله عنه فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد رضي الله عنه بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہے، اس میں بہت چیزیں قابل اعتراض آئی ہے، اس کے جوابات مستقل دیے گئے. چلو باب ما جاء في القراءة في الصبح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. قال وفي الباب وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن سائب وابي برزة وام سلمة رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الصبح بالواقعة. وروي عنه انه كان يقرأ في الفجر من 60 آية الى 100. وروي عنه انه قرأ اذا الشمس كورت. وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه اقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال ابو عيسى وعلى هذا العمل عند اهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمهم الله. فجر اور ظہر میں طوال مفصل ہے، عصر و عشاء میں اوساط مغرب میں قصار او بمقدار آئے. چلو باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بسمايات البروج والسباح والطارق وشبههما. قال وفي الباب عن خباب وابي سعيد وابي قتادة وزيد بن ثابت والبراء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة. وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الظهر بأوساط المفصل. ورى بعض أهل العلم یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت آئی ہے جس میں آپ نے خود ظہر میں سورۃ یاسین وغیرہ تجویز فرمائی. ورى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي بعضوں نے کہا ہے کہ عصر اور مغرب دونوں قصار ہے. جمہور کے نزدیک عصر اور عشاء اوساط ہے، صرف مغرب قصار ہے، اور فجر اور ظہر وہ طوال ہے. ہاں الا یکون سفرا او عذرا او مرضا. چلو وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة. تضعف صلاة الظهر على صلاة تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. باب اس سے پتہ چلا کہ ظہر کتنی مفصل ہے، عصر سے 4 گنا زیادہ ہے.
باب في القراءة في المغرب. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل رضي الله عنهما قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ عاصب رأسه سر باندھے ہوئے تھے، سر میں درد ہو رہا تھا تو پٹی باندھی تھی جیسے کپڑا ہم باندھتے، سر گرم رہے اور درد کم رہے، کہتے سر کا درد انبیاء اور اولیاء کا مرض ہے جی. فقرأ بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. وفي الباب عن جبير بن یہ آخری نماز تھی جو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، سورہ مرسلات تلاوت فرمائی جی. وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وابي ايوب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ام الفضل رضي الله عنها حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالاعراف في الركعتين كلتيهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالطور. وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه ان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وروي عن ابي بكر رضي الله عنه. اس کا جواب یہی دیتے کہ سورہ اعراف پوری نہیں ہے، کچھ حصہ ہے. سورۃ طور اور سورہ مرسلات کے بھی کہتے کہ کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، قیاساً ثابت ہے، نصاً ثابت نہیں ہے جی. وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قرأ في المغرب بقصار المفصل. قال وعلى هذا العمل عند اهل العلم. وبه يقول ابن المبارك واحمد واسحاق رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله ذكر عن مالك انه يقرأ في صلاة المغرب بسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي رحمه الله لا اكره ذلك بل استحب ان يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. اصل میں امام مالک کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک آدمی لوگوں کو تنگ نہ کرے، اور امام شافعی کا مطلب یہ کہ سنت سے ثابت. چلو باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. وفي الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث بريدة رضي الله عنه حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بسورة والتين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، كأن الأمر عندهم واسع في هذا وأحسن شيء في ذلك. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم زیادہ بہتر قول یہی ہے کہ احوال و حالات کے مطابق پڑھا جائے جی. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. وهذا حديث حسن صحيح. بس وبهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله سنفصل على الفاتحة خلف الإمام ومحل الترمذي وجميع الأبحاث بكرة في المدينة المنورة، لأننا اليوم بعدما صلينا الظهر نروح على طول إلى المدينة المنورة على طريق البدر. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه الدرجات العلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد. اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ تنعیم عمرہ جیرانہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں رہنا سہنا نصیب فرمائے. یہاں جو پاس ادب میں کمی کوتاہی یقیناً حرمین شریفین کی جو شان و شوکت ہے، جو مقتضا ہے، وہ ہم جیسے کوتا نظروں سے کہاں پورا ہے. اللہ تعالیٰ بما خطیات و تقصیرات کے اجر عظیم عطا فرمائے اور بار بار آنا آسان فرمائے. جو دعائیں کی گئی اپنے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، خاص کر علماء و طلباء و مدارس و مساجد و مسلک کے توحید و سنت کے لیے اور طلباء دور حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ مدینہ منورہ جانا آسان فرمائے اور پہنچنے میں سہولت اور مدد فرمائے، اور راستہ انوار و برکات کے آیات اور الطاف سے مالا مال فرمائے، اور وہاں رہنا سہنا بھی خوب صحت سے اور شفا سے اور تقدس سے اور تبرک سے اور تیمم سے ہو. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی.
اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وصلى الله تعالى